لاہور کے ایک پوش علاقے میں رہنے والے شریف گھی والے کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان 3 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی کا نام بابرہ شریف تھا، جو آگے چل کر اپنے وقت کی پاکستان تاریخ کی کامیاب ترین ایکٹریس بنی۔ بابرہ شریف موسیقی میں کیسے ایک مل مالک کی منظور نظر بن کر آئی اور پھر ماڈلنگ کے بعد کچھ ایسا نام کمایا کہ اپنی مثال آپ بن گئیں۔ کون سے معروف اداکاروں کے ساتھ کام کیا اور کس سے شادی کی افواہیں اور سکینڈلز و محبت کی کہانیاں سامنے آتی رہیں، لیکن آپ کی اصل شادی صرف 60 دن ہی کیوں چل سکی؟ موسیقی اور فلم انڈسٹری میں کامیاب ہونے کے بعد کیسے اچانک سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے پھر کم بیک کرتے ہوئے اس ناکامی کو کامیابی بنایا اور کیریئر کے پیک پر آ کر فلم انڈسٹری چھوڑ۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کل آپ کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں اور کیسے مذہبی رسومات و تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، یہ تمام داستان منفرد اور دلگداز ہے۔ اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 10 دسمبر 1954 کو شریف گھی والے کے آنگن میں پیدا ہونے والی بابرہ شریف کا اپنی بہنوں میں تیسرا نمبر تھا۔ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کا حسن کچھ اس قدر ملکوتی و ملائم تھا کہ لوگ جہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتے وہاں پر بے ساختہ محبت میں گرفتار ہو جاتے۔ تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اس پوش علاقے کے جو مالکان اور مل مالکان تھے ان کی نظر آپ پر نہ پڑتی؟ تو وہاں کے ایک مل مالک کی نظر آپ پر پڑی جو کاروبار کی انڈسٹری کا ایک بہت اہم نام تھا اور بڑے پیسے والا تھا۔ تو اس نے بابرہ شریف کو دیکھا۔ بابرہ شریف کی عمر اس وقت بھلے ہی 13 سال تھی، لیکن نسوانی حسن میں وہ ایک بھرپور خاتون لگتی تھیں، اور بابرہ شریف کو اس نے فلم انڈسٹری میں لانے کا بیڑا کچھ یوں اٹھایا کہ اپنی جو ان کی چیزیں تھیں ان کی ماڈلنگ بابرہ شریف سے کرانا شروع کر دیا، اور بابرہ شریف جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے ہی والی تھی، بغیر کسی تگ و دو اور مشکل کے منظر عام پر آ گئیں، اور ایک پاؤڈر سے آپ نے ماڈلنگ کا آغاز کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا انہیں پاکستان ٹیلی ویژن تک لے گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن جو اس وقت فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں اور ڈائریکٹرز و پروڈیوسر کی کچھ ایسی آماج گاہ تھی کہ یہاں پر جب بھی کوئی اداکار آتا اور ایک مرتبہ اپنے قدم جما جاتا تو پھر وہ لمبی ریس کا گھوڑا بن جاتا۔ بابرہ شریف کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھرپور نسوانی حسن عطا کیا تھا، تو بابرہ شریف کو جگہ بنانے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور 20 سال سے پہلے کی عمر میں ہی آپ کی فلمیں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے رول دیے گئے، لیکن پھر جب آپ کو وحید مراد کے ساتھ ایک بڑا رول دیا گیا تو آپ کی مین ہیروئن والی کاسٹنگ چہرے نے آپ کو کچھ یوں منظر عام پر لایا کہ لوگ پوچھنے لگے بابرہ شریف کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ تو پھر بعد میں علم ہوا کہ یہ تو شریف گھی والے کی بیٹی ہے۔ بابرہ شریف نے مختلف اداکاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں وحید مراد سے لے کر غلام محی الدین، شاہد اور محمد علی جیسے بڑے و نابغہ روزگار لوگ شامل ہیں، لیکن شاہد کے ساتھ آپ کا کام کچھ اس طرح مقبول ہوا اور آپ کی جوڑی کو جہاں بھی دیکھتے لوگ اکٹھے سمجھنے لگے کہ بابرہ شریف اور شاہد کے درمیان کچھ چل رہا ہے، اور وہ کچھ یوں نہیں کہ کچھ اچھا چل رہا ہے، انہی کو برا ہی وہ سمجھنے لگے۔ بابرہ شریف چونکہ اس وقت اپنے کیریئر کے پیک پر تھی، اور شاہد بھی کچھ یوں اپنی مثال آپ تھا کہ ان کے بارے میں مقبول تھا کہ اس وقت لاہور میں 2 ہی خوبصورت مرد تھے، ایک شاہد اور دوسرا غلام مصطفیٰ کھر جو وزیر اعلیٰ تھے۔ شاہد کی حسن کے پیچھے بھی لڑکیاں دیوانی تھیں، اور بابرہ شریف تو پھر وہ اداکارہ تھیں جو شاہد کو پیک پر لانے کا باعث بنی تھیں۔ اسی لیے شاہد اور بابرہ شریف کی شادی کی افواہیں بھرپور طریقے سے پھیلتے رہیں، لیکن انہی میں کچھ صداقت نہیں تھی۔ اسی کے بعد ناظرین بابرہ شریف کیریئر میں عروج پر آتی گئیں، اور بالخصوص جب ناہیدہ اختر کی آواز میں آپ پر کوئی فلمی سین کا گانا فلمایا جاتا تو وہ کچھ اس طرح حقیقت کا رنگ پیش کرتا کہ لوگ دنگ رہ جاتے، اور بابرہ شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس طرح یہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتی ہیں کوئی اور مثال ایسی بر صغیر پاک و ہند میں ملنا ممکن نہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے۔
کیریئر کے پیک پر آ کر اچانک سے بابرہ شریف کی پے در پے فلمیں ناکام ہونے لگی، اور فلمیں ناکام ہونے کے بعد بابرہ شریف بیچاری کو کچھ یوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ کوئی پروڈیوسر آپ کے ساتھ فلم کرنے کو تیار بھی نہیں تھا، لیکن شاہد جن کے ساتھ ان کی افواہیں بھی پہلے چلتی رہتی تھی، انہوں نے آپ کا ہاتھ اس موقع پر کچھ یوں تھاما کہ آپ کو اپنے ذاتی پروجیکٹ میں لیا، اور وہ فلم جب کامیاب ہوئی تو وہاں سے پھر بابرہ شریف کا عروج شروع ہوا جو زوال پر ختم ہوا تھا، یعنی کہ آپ نے ایک بھرپور کم بیک کرتے ہوئے اس کے بعد پے در پے ایسی مشہور زمانہ فلمیں دیں کہ وہ اپنی مثال آپ بن گئیں اور بابرہ شریف کو امر کر گئیں، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا۔ لیکن آپ پھر اپنی پیک پر جب آئیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے بن گئے، تو آپ نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا کہ میں فلم انڈسٹری کو الوداع کہتی ہوں۔ فیصلہ آپ نے کیوں کیا، اس بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں وحید مراد کو دیکھ چکی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی کوئی کم ہیرو تو نہیں تھے، میں نے اسی لیے پیک پر آ کر فیصلہ کیا، کیونکہ میں نے شوبز میں کوئی دوستیاں وغیرہ نہیں بنائی، میں اپنے کام کے لیے وقت پر آتی تھی اور عین وقت پر چلی جاتی تھی، میرا کسی سے کوئی ذاتی تعلق یا مراسم نہیں تھے، اسی لیے میں نے اپنے کیریئر کے پیک پر آ کر یہ فیصلہ کیا، اور میں اس فیصلے پر ذہنی طور پر تیار ہوں، اور مجھے اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی جوانی فلم انڈسٹری کو دی ہے اور اپنا باقی ماندہ وقت میں اپنے آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بابرہ شریف نے اپنی جوانی جہاں میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو دی، وہاں اپنی باقی زندگی تنہائیوں کے سپرد کر دی، اور پھر آپ نے لاہور کے پوش علاقوں میں اپنی پسند کے گھرانے بنائے اور اپنے گھر کو کچھ یوں خوبصورت سے تزئین و آرائش کی کہ وہ لوگوں جو بھی جاتے ہیں وہ وہاں اس میں گھوم جاتے ہیں۔ لیکن اصل شادی کی بات کی جائے تو وہ صرف 60 دن ہی چل سکی، اور 60 دن شادی چلنے کے بعد وہ طلاق پر اختتام پذیر ہو گئی، لیکن بابرہ شریف نے اس بارے میں کبھی بھی تفصیل سے بات نہیں کی۔ اسی کے بعد ناظرین کیریئر کے آخری حصے میں اور آج کل وہ مختلف فارم ہاؤس میں شیر کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام دیتی ہیں اپنے شوق اور مرضی سے، کیونکہ معاشی طور پر بھی آپ کافی خوشحال ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ بابرہ شریف کی مالی وسائل، چونکہ آپ نے کیریئر کے عروج پر اور لالی ووڈ کا بھی وہ دور عروج تھا، اتنے پیسے بنا لیے تھے کہ آپ کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آج کل آپ کو ایک بڑے عرصے بعد ایک دو تقریبات میں دیکھا تو جاتا ہے، لیکن میوزک انڈسٹری یا فلم انڈسٹری میں آپ کا کچھ ایسا کام نہیں ہے اور آپ منظر عام سے غائب ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بابرہ شریف جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ بھی اگر بابرہ شریف کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔